تو یہ جو ایمان بالغیب ہے، ہم میں سے کسی نے نہ خدا کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ اترتے ہوئے قرآن کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا، نہ قیامت کے دن کو ابھی دیکھا، مگر ہم مانتے چلے جاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ہم جو ایمان لا رہے ہیں ہر چیز پر، کس وجہ سے؟ اس کا مدار ایمان یہ ہے کہ اگر ہم نہ جان سکے مگر ہم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے خدا ہے، اور ایک مصطفیٰ کے کہنے پر ہم اپنے خدا پر ایمان لا رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم رسول کے کہنے پر فرشتوں کو مان رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جنت اور دوزخ ہیں، ہم رسول علیہ السلام کے کہنے پر جنت اور دوزخ مان رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اترا، جبریل امین کلام لے کے آیا، تو جو آپ فرماتے گئے ہم آپ کی زبان صادق پر ایمان لائے۔ اس لیے مدار ایمان، سرچشمہ ایمان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ نقطہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کا انحصار سراسر علم غیب پر ہے، عقیدہ اور ایمان بالغیب پر ہے، اور ایمان بالغیب کا کلی انحصار وہ پیکر نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور ناقابل شکست یقین پر ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا مرکز اور محور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس غیب کی تعریفات کو اور اس کے معنی کو اگر دیکھا جائے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا غیب کا معنی یہ ہے الحب بالنبی بالغیب، کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، بن دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کا پھر معنی یہ ہوا کہ آپ کی ذات گرامی سے بن دیکھے پیار کرنا۔ اس سے فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایمان بالغیب قرار دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے، مجھ سے پیار نہ کرے۔ یہ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کا ارشاد فرمایا، ایک لفظ کا اضافہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ومالہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر اور ساری کائنات اور انسانوں سے بڑھ کر وہ مجھے محبوب نہ جانے، مجھ سے پیار نہ کرے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنے بنگلہ کوٹھی گھر سے بڑھ کر، ساری دنیا میں جو کچھ ہے متاع سامان، اس سے بڑھ کر جب تک کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی پیار نہ کرے، انہیں محبوب نہ جانے، اس وقت تک وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین محترم، اس لیے ایمان بالغیب کا معنی یہ ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بن دیکھے پیار کرنا۔ اس کے حوالہ سے مشکات میں حدیث پاک موجود ہے،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بتاؤ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ عجیب تر کن لوگوں کا ایمان ہے؟ قالو الملائکہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب تر ایمان فرشتوں کا ہے۔ قال وما لهم لا یؤمنون، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے، وہ ایمان بھلا کیسے نہیں لائیں گے؟ وہم عند ربہم، وہ ہر وقت اپنے رب کی حضور رہتے ہیں، اللہ کے حسن ازل کو دیکھتے ہیں، حسن ابد کو دیکھتے ہیں، حسن حقیقت کائنات کو دیکھتے ہیں، حسن سمادیت کو دیکھتے ہیں، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ہر وقت اس حسن مطلق کا نظارہ کرتے ہیں۔ اور بتاؤ قالو فالنبیون، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ قال وما لهم لا یؤمنون، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہوگا؟ والوحی ینزل علیہم، فرمایا اللہ کی وحی ان پر اترتی ہے، والوحی ینزل علیہم، اللہ کی وحی، اللہ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی وحی اتر رہی ہے، براہ راست ہدایت اتر رہی ہے، ان کا ایمان بھی عجیب تر نہیں۔ اور بتاؤ قالو فنحن، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ قال وما لکم لا تؤمنون، فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہوگا؟ وانا بین اظہرکم، کہ میری ہستی خود تمہارے اندر موجود ہے، میری ذات تمہارے اندر موجود ہے، تم میرے سراپے حسن کو دیکھتے ہو، سراپے جمال کو دیکھتے ہو، میری سیرت کو دیکھتے ہو، میرا اسوہ دیکھتے ہو، میری حیات مبارکہ دیکھتے ہو، صبح و شام میرے حسن و جمال کے نظارے کرتے ہو، تو لہٰذا جب میری ہستی تمہارے اندر موجود ہے پھر تمہارا ایمان عجیب تر نہیں۔ اور بتاؤ۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ ایمان کس کا عجیب تر ہے؟ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، ایمان اس مخلوق کا عجیب تر ہوگا لقوم یکونون من بعدی، ایسی قوم جو میرے بعد آئے گی، یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، وہ قرآن مجید پائیں گے اور قرآن پڑھتے جائیں گے، اس پر ایمان لاتے جائیں گے اور میری ذات گرامی کو تسلیم کرتے جائیں گے، ایمان لاتے جائیں گے۔ یجدون صحفا، وہ اس کتاب ہدایت کو پائیں گے، کتاب شفا کو پائیں گے، کتاب نور کو پائیں گے، کتاب موعظت اور نصیحت کو پائیں گے، کتاب فرقان کو پائیں گے۔ فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، اور اس کو پڑھتے جائیں گے جو کچھ جس میں ہے، اور وہ اس پر ایمان لاتے جائیں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غلاموں سن لو، یہ مشکات کی میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کی اور 22,268 نمبر حدیث ہے، مسند 5ویں جلد۔ پھر امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے المستدرک میں ذکر کی 4 جلد 6,994 نمبر حدیث پاک۔ پھر ابن حبان نے صحیح میں ذکر کیا 16 نمبر حدیث جو والیم ہے، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 7,233۔ اس طرح امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں 8ویں جلد اور 8,009 نمبر حدیث پر ذکر کیا۔
اس طرح معجم الصغیر میں حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت ہے، دوسری جلد اور 858۔ ان حوالہ جات ریفرنسز کو سماعت کرنے کے بعد اب وہ حدیث پاک سماعت کریں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال طوبا لمن رآنی وآمن بی، اس بندے کو ایک بار مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اسے ایک بار مبارک ہو، طوبا مبارک ہو، لمن رآنی جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی اور پھر مجھ پر ایمان لایا، وطوبا 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور اسے ایک نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، نہ میرا زمانہ دیکھا، نہ میری ہستی کو دیکھا، نہ میرے سراپا حسن کو دیکھا، نہ سراپا جمال کو دیکھا، نہ پیکر شرافت کو دیکھا، نہ پیکر رانا کو دیکھا، نہ چہرہ انور کو دیکھا، نہ زلف عنبری کو دیکھا، نہ چہرے کی چاندنی کو دیکھا، نہ ہاتھوں کی نرمی اور لطافت کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے اس نے کلمہ پڑھا، مجھ پر ایمان لایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ایک بار نہیں، اسے 7 مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مبارک ہو۔ تو بن دیکھے ایمان لانا، الذین یؤمنون بالغیب، مؤمن وہ لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان نام ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا، اور آپ کی ہستی مبارک پر ایمان لانا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا، آپ کی ذات گرامی پر ایمان لانا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں ایمان بمعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ذکر کیا گیا، اس رسول پر ایمان لاؤ، باقی سارے درجے خدا نے بعد میں رکھے اور ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ذکر کیا۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فلاح کے لیے 4 شرطوں کو رکھا، اس میں پہلی شرط یہ ہے فالذین آمنوا بہ، کہ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، ونصروہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرو، آپ کے دین کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا۔ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا یہی لوگ فلاح والے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فوز و فلاح والے ہیں۔ تو اتباع کو بعد میں رکھا، نصرت کو بعد میں رکھا، تعظیم کو بعد میں رکھا، پہلے فرمایا سب سے پہلے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی آپ سے محبت کرو، آپ سے عشق کرو، آپ سے وفا کرو، آپ سے انس کرو۔ اعمال تب قبول ہیں جب کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، آقا ای الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ صوموں
صوم اور روزے ہیں، نہ زیادہ صدقات ہیں۔ وہ عمل کی نفی کر رہا ہے کہ اعمال کرتا ہوں اس کی دی ہوئی طاقت کے مطابق، مگر بھروسہ ان پر نہیں۔ اس کی دی ہوئی توفیق سے نماز پڑھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں اور روزہ رکھ لیتا ہوں، مگر بھروسہ اس پر نہیں۔ پھر فرمایا تو نے تیاری پھر کیا کی ہے؟ عرض کیا وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میری تیاری یہ ہے میں خدا اور خدا کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ فرمایا انت مع من احببتا، تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا انجام اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو کملی والے سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن پھر جہاں میں ہوں گا وہی تو ہوگا۔ المرء مع من احبہ، آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی زندگیاں داستان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھی۔ صحابہ کرام کی سیرت وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سیرت سجی تھی۔ ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کا اسوہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل فنا ہو چکے تھے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، مؤمن وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضور سے پیار کرنا، وفاداری کرنا، اتباع کرنا، اسوہ حسنہ پہ چلنا، سیرت مطہرہ پہ چلنا اور آپ کی مبارک سنتوں پر چلنا اور آپ کے منہاج اور آپ کے طریق اور آپ کے مبارک دیے ہوئے دستور کے مطابق چلنا، آپ کے نقوش پا پہ چلنا، یہی متاع ایمان ہے، یہی اساسہ ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت کی چاشنی عطا کرے، ایمان کی حقیقت کی ہمیں معرفت عطا کرے اور حقیقت ایمان کی پہچان عطا کرے کہ ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر ان تمام چیزوں پر ہم دل و جان سے، زبان سے، دل سے، زبان سے اقرار کریں، دل سے تسلیم کریں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور میرے آقا نے جس کے بارے میں خبر دی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔